السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا، ہمارا آپ سے سوال ہے، جس بندے پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے یا اپنے بوڑھے والدین کی طرف سے قربانی کرے؟ کیونکہ آج کل یہ رواج چل رہا ہے، بندہ خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود خود نہیں کرتا، اپنے والدین کی رکھوا لیتا ہے قربانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورہ کوثر کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو حکم بیان فرما رہے ہیں۔ ایک فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ اب یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے یا بوڑھے والدین کی طرف سے، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی بالغ ہے جس پر شریعت کے احکامات فرض ہیں، نماز اس پر فرض ہو چکی ہے، اور دوسری اس کی اولاد وہ ہے جو نابالغ ہے۔ اب یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالغ آدمی جس پر اپنی نماز فرض ہے یہ اپنی نماز نہ پڑھے، بلکہ یہ کہے کہ میری وہ اولاد جو ابھی نابالغ ہے میں ان کی طرف سے نماز پڑھتا ہوں، تو کوئی بھی آدمی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ دوسری مثال یہ سمجھیں کہ ایک آدمی آیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے سنت اور نوافل پڑھی اور چلا گیا، فرض ادا نہ کیا، تو کوئی آدمی بھی یہ نہ کہے گا کہ انہوں نے اپنا فرض پورا ادا کیا ہے۔ جو آدمی خود صاحب نصاب ہے اس پر تو ہے قربانی واجب، اور اس کے والدین اگر صاحب نصاب ہوتے تو ان پر الگ قربانی واجب ہوتی۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان پر قربانی شریعت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی خود کرتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی کرتا ہے تو یہ نفل ہوگی۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر خود قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے واجب کو پہلے ادا کرے۔ ہاں، اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو پھر وہ ایک بڑا جانور لے، یہ بڑا جانور میں خود بھی شریک ہو جائے، اپنے والدین کو بھی شریک کرے، اس کی طرف سے قربانی واجب ادا ہو جائے گی اور والدین کی طرف سے نفل قربانی ادا ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض دیہاتوں میں یہ بھی رواج ہے کہ ایک سال گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی نام کی جاتی ہے کہ اس مرتبہ فلاں کی طرف سے، اور اگلے سال دوسرے فرد کے نام کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں کی طرف سے۔ تو یہ ایک رواج ہے، ایک بات چل پڑی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے اس سال، یعنی جو آدمی 4.5 لاکھ کا مالک ہے، خواہ مرد ہو عورت ہو، گھر میں ایک فرد ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہوں، جس پر قربانی واجب ہے پہلے اس کو اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر اپنی قربانی کے بعد ان کی طرف سے کرے، ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے قربانی چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ مولانا، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ایسے مسکراتے رہیں اور ہمارے پاس تشریف لاتے رہیں، اور ایسے آپ اہم مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں، عمر میں، آپ کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے،
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔